بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، یہ واقعہ ہے غوث اعظم اور ایک چور کا۔ اللہ کے ولی کے پاس جب چور آیا اور ضد کرنے لگا غوث اعظم سے کہ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، پھر غوث اعظم کچھ شرط رکھی، پھر کچھ چور نے بھی شرط رکھی۔ تو آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ۔ پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک بار کا واقعہ ہے جب ایک چور غوث پاک کے پاس آیا اور غوث پاک سے ضد کرنے لگا کہ مجھے مرید بنا دیجئے، مگر میرے دو شرطیں ہیں کہ میں چور ہوں اور میں چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، دوسرا آپ مجھے نماز پڑھنے کو نہیں بولیں گے۔ چور کی باتوں کو سن کر غوث اعظم نے فرمایا، تم نماز نہیں پڑھو گے اور چوری کرو گے، میں تمہیں نہیں مرید بناؤں گا۔ مگر وہ چور نہیں مانا اور غوث اعظم سے ضد کرنے لگا۔ جب ضد کرنے سے بھی نہیں مانے تو اس چور نے غوث اعظم کو ان کی والدہ کا قسم دے دیا۔ غوث اعظم اپنی والدہ سے بہت پیار کرتے تھے، اسی واسطے چور کی بات مان لیے۔ اور پھر غوث اعظم نے فرمایا اس چور سے، ٹھیک ہے میں تمہاری شرطوں کو مانتا ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ تبھی اس چور نے بولا، مجھے آپ کی کوئی بھی شرط منظور ہے، آپ جو بھی بولیں گے میں کروں گا۔ تبھی غوث اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری شرط یہ ہے کہ جب بھی اذان کا ٹائم ہوگا اور تم کہیں بھی رہو گے وہیں پر تمہیں اذان دینا ہوگا۔ غوث اعظم کی بات سن کر اس چور نے جواب دیا، بس اتنی سی بات؟ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو میں کر لوں گا، بس آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ پھر غوث اعظم نے اس چور کو مرید بنایا اور فرمائے کہ تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اب وہ چور مرید ہونے کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے بولا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، خوشی کس چیز کی ہے؟ چور نے بولا کہ میں مرید ہو گیا ہوں۔ اتنا ہی میں اذان کی آواز آئی، تبھی اس چور نے اذان دینا شروع کر دیا۔ اس طرح اس چور کے 2-3 دن گزر گئے۔ جب 2-3 دن ہو گیا تب اس کی بیوی بولی کہ گھر پر کچھ کھانے کو نہیں ہے اور آپ کام بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف اذان دیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے نہیں ہیں، جائیے کچھ کام کریے۔ تبھی اس چور نے بولا کہ میں تو چور ہوں مگر مجھے وقت مل نہیں رہا، میں غوث اعظم کی شرطوں میں پھنس گیا ہوں۔ جب بھی باہر جانے کو سوچتا ہوں تبھی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اچھا آج عشاء کے بعد نکلتا ہوں اور کوئی بہت بڑا ہاتھ ماروں گا۔ تبھی عشاء کا وقت ہوا اور وہ چور اذان دے کر گھر سے نکل گیا چوری کرنے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کس گھر میں گھسیں جس میں زیادہ مال مل جائے۔ سوچتے سوچتے کافی وقت ہو گیا، تبھی اسے ایک بڑا گھر دکھا۔ اس نے سوچا کہ اسی گھر میں گھس جائے، گھر بھی بڑا ہے، مال بھی زیادہ ملے گا۔ پھر وہ چور اس گھر میں گھس گیا اور گھس کر وہ مال کھوجنے لگا۔ کھوجتے کھوجتے وہ اس گھر میں پہنچ گیا جس گھر میں پیسے اور زیور رکھے تھے۔ اس نے جلدی ایک بوڑے میں پیسے اور زیور کو ڈال کر باندھ لیا اور اس نے سوچا کہ جلدی سے اب اس گھر سے نکل جاتا ہوں۔ جب وہ جیسے سارا مال لے کر آنگن میں آیا ویسے ہی چور کی کانوں میں اذان کی آواز آئی۔ اب وہ چور کو غوث اعظم سے کیا ہوا وعدہ بھی یاد آیا۔
اب اس نے اسی گھر کے آنگن میں بوڑے کو ایک کونے میں رکھ کر اور وہیں پر اذان دینا شروع کر دیا۔ سوچا اذان دے کر مال لے کر نکل جاؤں گا۔ تبھی اس کی اذان کی آواز سے اس گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے۔ اس گھر کے بھی سارے لوگ نمازی تھے۔ کوئی وضو بنا رہا ہے تو کوئی وضو بنا کر مصلی پر کھڑا ہے۔ اب وہ چور سوچا کہ آج تو میں پھنس گیا۔ پھر سوچا کیوں نہیں میں 2 رکعت سنت پڑھ لوں جب تک ان لوگ نماز میں مشغول ہوں گے، اور ہم سنت پڑھ کر مال لے کر نکل جائیں گے۔ جیسے ہی اس چور نے سلام پھیر کے پیچھے دیکھا تو پیچھے تو پورا شبد لگا ہے۔ تبھی اس نے بولا آپ لوگ اپنا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنا نماز پڑھیے۔ تبھی اس گھر والے بولے حضرت نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے نا، اسی لیے ہم لوگ سب کھڑے ہیں۔ اور ادھر غوث اعظم اپنے حجرے میں مسکرا رہے تھے۔ تبھی غوث اعظم کے آس پاس جو بیٹھے تھے بولے حضرت ماجرا کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تبھی غوث اعظم نے فرمایا کہ آج وہ پھنس گیا۔ تبھی سب لوگ بولنے لگے یا غوث اعظم جو پھنس گیا ہے تو اسے نکالیے، آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں۔ تبھی غوث اعظم نے فرمایا کہ خود نکل جائے گا۔ اور ادھر وہ چور گھر والوں سے بولا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ گھر والے بولنے لگے کیوں نہیں پڑھا سکتے، آپ تو ولی ہیں، نماز تو آج آپ ہی پڑھائیں گے۔ اب یہ چور بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر بولا میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، آپ کے گھر میں چوری کرنے آیا تھا۔ تبھی اس گھر والے بولے کہ حضرت آپ کوئی چور نہیں، آپ اپنا چھپانے کے لیے چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں۔ تبھی اس چور نے بولا میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، دیکھیے اس بوڑے میں آپ کے گھر کے زیور اور پیسے ہیں، میں تو بھاگ رہا تھا۔ تبھی سبھی گھر والے بوڑے کو کھول کر دیکھیں اور بولنے لگے وہ ایک چھن میں میرے گھر کے سارے مال ایک بوڑے میں لے آئے۔ اب تو ہم لوگوں کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ آپ ولی ہیں۔ سب لوگ ضد کرنے لگے نماز پڑھائیے۔ تبھی اس چور نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد سبھی لوگ کوئی ان سے گلا ملنے لگا تو کوئی ہاتھوں کو چومنے لگا، کوئی مصافحہ کرنے لگا۔ تبھی اس چور نے کہا مان گئے غوث اعظم آپ کو، جب ایک دن اور ایک وقت کی نماز میں اتنی عزت ہے تو ساری عمر نماز پڑھوں گا 5 وقت تو کتنا عزت ملے گا۔ اور اس نے وہیں پر وعدہ کیا کہ آج سے چوری نہیں کریں گے اور 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ دوستوں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے واقعہ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔